الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بدر فتوحی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے اوپر بات کی ہے اور یہ بھی بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو لوگ ختم نبوت کے انکاری ہیں وہی لوگ
عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دعوے دار ہیں۔ آج آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی سامنے آ جائے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار ہیں ان کے چہرے بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مقدس سراپا معجزہ ہے، اس لیے آپ کی مقدس زندگی اور حیات طیبہ کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ آپ کا بچپن انوکھا اور نرالا ہے، جوانی بھی انوکھی اور نرالی ہے، اور آپ کا بڑھاپا بھی انوکھا اور نرالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے حالات سے گزارنا جن کا ایک ایک واقعہ نادر اور ایک ایک لمحہ محیل العقول اور مستقبل نادر ہونے کی تابندہ درخشندہ دلیل ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے بیت اللہ کی خدمت ملی گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محراب کے اندر میں ان کے پاس جاتا تھا تو بے موسم کے پھل دیکھتا کہ ان موسموں کا پھل موسم نہیں ہوتا تھا اور ان کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے مریم، میرے بغیر تو یہاں کوئی نہیں آتا اور میں یہ پھل نہیں لاتا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز جس وقت چاہے پیدا کر سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت بغیر موسم کے جب پھل مریم سلام اللہ علیہا کو کھلا سکتا ہے تو وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک کھلا سکتا ہے، کیا اس بڑھاپے کے اندر مجھے بیٹا عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، چاہے کہ میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، میرے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اب بھی قادر ہے کہ تو مجھے بیٹا اب بھی دے سکتا ہے۔ اب سوال کس سے کیا؟ یہ بات ذہن کے اندر رکھنا۔ سوال کس سے کیا؟
اللہ سے کیا. کس سے کیا؟ اللہ سے کیا. اور اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. قربان جاؤں ان تبلیغی جماعت والوں کے اوپر یہ بات بٹھاتے بٹھاتے زندگیاں ختم ہو گئی. اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. اور یہی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. نہ پہلے کچھ ہوا، نہ اب کچھ ہوگا، نہ آئندہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جو اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کے سامنے سوال کر دیا، یا اللہ وہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا اللہ وہ میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، گو کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں. یا اللہ تو اب بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو اب بھی کر سکتا ہے، تو مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے، بے موسم کے پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، تو مجھے اس عمر کے اندر بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا، اے زکریا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں تیرے ہاتھ واپس خالی لوٹانا اچھا نہیں سمجھتا. میں نے تمہیں بیٹا بھی دیا ہے، نسمہ یحییٰ، اور بیٹا بھی تمہیں دوں گا. بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا. بیٹا تیرا ہوگا، وہ نبی میرا ہوگا، اور نسمہ یحییٰ، اور اس کا نام رکھ کے تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو میرے دوست اور بزرگوں، جب اللہ رب العزت نے اب ارشاد اور ارادہ فرمایا کہ کیوں نہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن سے اور ایک بیٹا پیدا ہو جائے، میرا نبی پیدا ہو جائے، تو ایک اچھے بھلے چنگے آدمی کی شکل کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایک آدمی آتا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اگر تو نیک آدمی ہے، آج دن تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی مرد نے مجھے آج دن تک ہاتھ نہیں لایا، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور تو یہاں سے چلا جا. اور اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں تو تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں. کس چیز کی خوشخبری؟ کہا خوشخبری یہ کہ اللہ رب العزت آپ کے بدن سے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں اپنی قوم کو کیا دکھاؤں گی، میں قوم کو جا کر کیا کہوں گی؟ اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست بھی کر دیا ہے. اللہ پاک نے اس کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، اس کا بھی وہ جناب اس نے ازالہ کر دیا ہے. آپ اس کی فکر مت کریں. مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی. کیونکہ یہاں پر تو مسئلہ یہی ہے نا کہ آج کے دور کے اندر جیسے میں اور آپ بھی اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم تو جناب زمین کو آسمان پہ اٹھا لیتے، سر پہ اٹھا لیتے. تو اب اس نے کہا کہ میری شادی تو ہوئی نہیں ہے اور اللہ پاک میرے بدن سے بیٹا پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا بندوبست بھی کر رکھا ہے. جبرائیل چلے گئے اور اللہ پاک نے اس کے بدل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب جب درد ذیل شروع ہوا، یہ پورب کے قریب ایک بریان وادی کے اندر یہ چلی گئی، ویرانے کے اندر، جہاں کوئی انسان کی جناب پر کوئی چیز نہیں تھی. وہاں پر
اب ایک درخت کے تھمے کے ساتھ جا کر یہ بیٹھ گئی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یا اللہ یہ وقت مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، میں مر چکی ہوتی، میں ختم ہو چکی ہوتی، اور قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، قوم کو کیا جا کر کہوں گی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، جبرائیل امین پھر آئے، اے مریم تیرے نیچے پانی کی نہر بہ رہی ہے، ٹھنڈا یخ پانی ہے، اس کو پی اور اس خشک تنے کو ہلا، اچھے بھلے تازہ کھجوروں کے گچھے تیری گود کے اندر کھا پی، اللہ کا شکر ادا کر، اور اپنی قوم کے اوپر جا، اپنی قوم کے پاس جا، اور قوم تمہیں تال و تشریح کا نشانہ بنائے گی، قوم تم سے پوچھے گی، قوم تم سے سوال کرے گی، قوم تم سے یہ کہے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، بچہ کہاں سے لائی ہو، یہ بچہ کون ہے، تم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، اس بچے کو بلوانا ہمارا کام۔ اب بچے کو اٹھایا، گود میں لے کر چلی گئی، جب قوم کے پاس گئی، اور قوم نے تو پوچھا تھا، سوال کرنے تھے، قوم نے وہی سوال کیے، کہا کہ اے مریم نہ تیرا باپ اتنا خراب تھا، نہ تیری ماں اتنی بد چلن تھی، اور تو ایک بچہ، نہ تیری شادی ہوئی ہے، تو بچہ لے کے کہاں سے آ گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے لوگو میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے بات ہے کہ ایک گناہ بھی کیا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ میں انہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مجھے حکم یہی ہے، مجھے حکم یہی ہے کہ میں چپ کا روزہ رکھوں، اور جناب یہ بچہ آپ کو جواب دے گا۔ اب اشارہ کیا بچے کی طرف، بچہ گود کے اندر ہے، بچہ اپنے گھوڑے کے اندر ہے، شیر خوار بچہ ہے۔ اللہ پاک نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اشارہ کیا تو اللہ پاک اس بچے نے کیا فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تمہارے اللہ کا بندہ ہوں، تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کتاب بھی لایا ہوں، زکوٰۃ کا حکم بھی لایا ہوں، نماز کا حکم بھی لایا ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب بھی لایا ہوں، اور کتاب کے ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم بھی لایا ہوں، نماز کا حکم بھی تمہارے پاس میں لایا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور اپنے والدین کا خدمت کرنے والا بھی بن کر میں آیا ہوں۔ اگر دوستو اب لوگوں نے کہا کہ اب یعنی کہ اب گواہی کی گنجائش رہی نہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی بھی اعلیٰ، اب بڑھاپے کو پہنچے، تو اب یعنی کہ بادشاہ جو وقت ہوتا ہے نا، بادشاہ وقت چاہے کوئی بھی ہو، اس وقت سے لے کر اب تک بادشاہ کو کرسی بڑی عجیب ہوتی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عوام کو کچھ بھی ہوتا رہے، پر میری کرسی مضبوط رہے، میری کرسی مضبوط رہے، یہ اس کو کہیں نہیں جانا چاہیے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس وقت کے بادشاہ کو بھی یہی فکر ہوئی، اب کیونکہ غدار اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، غدار اس وقت سے چلے آ، غداری اسی وقت سے چلی آئی، اب تک وہی غداری چل رہی ہے۔ اب ان ملاؤں نے، گدی نشینوں نے کہا کہ ہمارے جو نظر و نیاز نذرانے چڑھاوے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے لوگوں کو، یہ اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ آج جیسے ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں
کہ بھائی دیکھو اللہ کو مانو، اللہ ہی کی مانو۔ اب یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ اب ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، کیوں نہ جناب ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو یہاں سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا منصوبہ بنایا کہ بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اب بادشاہ وقت کو جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ایک تو وہ اپنی پارٹی بنا رہا ہے، اپنے لوگ جمع کر رہا ہے، دوسرے نمبر پر یہ جناب من آپ کو گرانے کے چکر میں بھی ہے کہ جناب من یہ آپ کو ختم کر کے گرا کے یہ خود بادشاہی کرنا چاہتا ہے۔ اب وقت کے بادشاہ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو کرسی اپنی عزیز، جب کرسی کی بات آئی اس نے کہا واقعی یہ تو معاملہ ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس نے منصوبہ بنایا کہ بھائی اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اب منصوبہ بننا شروع ہوا۔ اب جیسے منصوبہ بن رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھیرا تنگ ہو گیا۔ اب گھیرا تنگ کرنے کے ساتھ میں اللہ پاک نے ان کو حکم پہنچا دیا کہ اے عیسیٰ پریشان نہ ہو، اے عیسیٰ پریشان نہ ہو، ان کی جو تدبیر ہے میری تقدیر ان کے اوپر غالب آ جائے گی، اور نہ تمہیں یہ ہاتھ لگا سکیں گے، نہ تمہیں یہ جناب پکڑ سکیں گے، نہ تمہیں یہ قتل کر سکیں گے، میں تمہیں زندہ آسمانوں کو بڑھا دوں۔ کیونکہ پہلے معاملہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی ماں کو اللہ پاک نے بے موسم کے پھل کھلائے۔ تو میرے دوستو جب بے موسم کے پھل اللہ کھلا سکتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ السلام کو زندہ آسمانوں پر بھی اٹھا سکتا ہے، اس کو زندہ آسمانوں پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کیونکہ اللہ پاک نے وہ عہد میثاق کو پورا کروانا تھا۔ عالم ارواح کے اندر جو اللہ پاک نے عہد میثاق لیا تھا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے کہ میرے تمہارے بعد میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور اس کی آپ نے نصرت بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو آگے جا چکے ہوں گے، ہم کیسے اس کی مدد کریں گے، کیسے اس کی نصرت کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا عہد تم کر لو، اس کو پورا میں اللہ کروا دوں گا۔ ایک تو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا پورا کروایا، اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت کے قریب وہ آئیں گے، آسمان سے دنیا کے اندر آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر کلمہ بھی پڑھیں گے، اور پھر محمد الرسول اللہ کی دوسری مدد بھی کریں گے۔ 40 سال کا عرصہ ہمارے اندر گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کر دفن بھی ہوں گے۔ تو میرے دوستو آج جو لوگ ختم نبوت کے انکاری ہیں، جو ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں، وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، یہ جگہ خالی ہے، جگہ انہی کی۔ وہ اگر اپنے آپ کو یہاں فٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا ہے اور آ کر اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس امت کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی اس نے آ کر پڑھنی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں پکا سچا ایمان نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی پورا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔